العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدر محفل گرامی مرتبت جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی زیدہ میدو، سرپرست اعلیٰ درس قرآن و حدیث، معزز و محترم سامعین کرام، درس قرآن و حدیث کی ماشاءاللہ ماہانہ محفل ہے، اور یہ اسلامی سال کے مہینے ربیع الاخر میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس ماہ مبارک میں غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کے وصال مبارک کے اس مہینے میں پورے عالم اسلام میں انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کی یاد میں محافل کا اہتمام اور انعقاد کیا جاتا ہے۔ مساجد میں، مدارس میں اور مختلف مقامات پر اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں قدریہ، ختم غوثیہ، 11ویں شریف کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں درس قرآن و حدیث کی نورانی محفل میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کرام، اولیاء اللہ کے درجات، ان کے مقامات، ان کی عظمت شان پر مختصر گفتگو کے بعد حضرت غوث الثقلین، غوث العظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور مناقب، اولیاء کاملین کے مقامات اور درجات ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ان عظیم لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا، بلکہ ان کے لیے اس آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی کا معنی ہے دوست، قریب۔ چونکہ جن کو اولیاء اللہ کہا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں 11ویں پارے میں، یہ اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کے عمومی طور پر بہت سے معنی ہیں، ان میں سے 2 معنی بہت مشہور ہیں، ایک قریب ہونا اور ایک دوست ہونا۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں معنی کے اعتبار سے یہ اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں۔ بے نیاز رب نے آیت کریمہ کا آغاز لفظ الا سے فرمایا۔ جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کریم کوئی اہم بات فرمانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے لفظ الا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد جو بات آیت میں آ رہی ہے وہ بڑی ہی توجہ اور بڑی ہی غور و فکر کے لائق ہے، اور اسے غفلت میں نہ سنا جائے، بلکہ جب بھی سنا جائے تو پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس آیت کو سنا جائے۔ اس لیے اس سے پہلے الا کا لفظ آتا ہے، خبردار۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں،
یہاں بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دوسری آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں جس میں الا کا لفظ آیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس آیت کریمہ میں بھی پہلے الا کا لفظ آیا، یعنی خبردار، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو کہ دل کا اطمینان، دل کا چین اور دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. ان دونوں آیتوں میں الا کا لفظ پہلے استعمال ہوا. معلوم یہ ہوا کہ بڑی اہم بات ہے جس سے پہلے الا کا لفظ دونوں آیتوں میں استعمال ہوا. یہاں فرمایا اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، یہ ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ. فرمایا آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. ولی کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا بطور پہچان، بطور معرفت. اللہ کریم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان اور ایک تقوی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ولی اللہ کے لیے دو چیزیں لازم قرار دی گئی اس آیت کریمہ میں، کہ ایک عقیدے کے اعتبار سے بڑا افضل والا ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی بڑا افضل والا ہو. ان دونوں میں سے اگر ایک چیز اس کے ہاں نمایاں طور پر نہیں ہے تو وہ بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا. یعنی عقیدے کے اندر گڑبڑ ہو، عقیدہ خراب ہو، اور عقیدہ قرآن و سنت کے سے متصادم ہو، یا صحابہ کرام کے عقیدے کے برعکس اس کا عقیدہ ہو، تو وہ بد عقیدہ شخص ہے. اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو تب بھی ولی نہیں ہو سکتا، اور عمل کے اندر اگر گڑبڑ ہے تو پھر بھی ولی نہیں ہو سکتا. یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی بالکل اس کے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہو. اور عمل جو ہے اس کو قرآن مجید میں تقوی سے تعبیر کیا گیا کہ اتنا عمل اچھا ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو کہ دیکھنے والا ہر شخص یہ گواہی دے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صاحب تقوی ہے، یعنی پرہیزگار ہے، اس کے پاس تقوی ہے، یہ متقی ہے. تو دونوں چیزوں کی گواہی جب عوام دیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقائد کے مطابق اس کے عقیدے ہیں، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت. اس عقیدے کو دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. عقیدے کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ عقیدے میں پکا سنی ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ عمل کے اعتبار سے تقوی تعبیر کیا گیا کہ وہ صاحب تقوی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. اور جب تقوی کی ہم بات کرتے ہیں تو تقوی میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے. باقی تمام اعمال جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، لیکن تقوی کی جب بات کی جائے گی، پرہیزگاری کی بات کی جائے گی، متقی کی بات کی جائے گی، تو سب سے پہلے 5 وقتہ نماز میں دیکھا جائے گا کہ نماز کے معاملے میں اس کی کیفیت کیا ہے، پابند صوم و صلات ہے یا نہیں ہے. اس کی وضاحت کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہم تو اہل سنت و جماعت
ان چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان و اقرار ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی مشہور جماعت ہے جماعت اسلامی، جن کے عقائد و نظریات ہمارے اہل سنت کے عقائد و نظریات نہیں ہیں۔ آج کل اس جماعت کے امیر ہیں سراج الحق۔ اس جماعت میں دو چوٹی کے اسکالر گزرے ہیں، یعنی ان کی جماعت میں انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بلند ترین عالم دین ہیں یہ دو ہیں، ایک ان میں نام ہے اسد گیلانی اور دوسرا نام ہے گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کتاب جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ دونوں حضرات نے مل کر کتاب لکھی ہے۔ یعنی اس کتاب کا کچھ حصہ مولانا اسد گیلانی نے لکھا ہے، کچھ حصہ جو ہے مولانا گلزار احمد مظاہری نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑا ہی ایک جملہ قابل توجہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس پائے کے متقی تھے، یعنی پرہیزگار۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی تقوی میں ان کے نزدیک بھی نماز ایک اتنا اہم عمل ہے کہ وہ غوث العظم شہنشاہ بغداد کے لیے بطور خاص اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت بلند پایا متقی تھے، اور ان کے تقوی پر دلیل یہ دی ہے، ان کے تقوی پر دلیل یہ دی ہے، اتنے عبادت گزار تھے کہ 40 برس تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو میں تقوی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں نماز کو اولیت حاصل ہے، یعنی بے نماز شخص تو کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کا گمان ہے کہ ایسے ملنگ تلنگ لوگ جو نماز بالکل نہیں پڑھتے، ان کے متعلق اگر کوئی گمان کرے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، یہ سائیں صاحب ہیں، یہ بابا صاحب ہیں، تو پھر ہمیں خود اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جو اولیاء اللہ کی علامات، ان کی پہچان، ان کی معرفت بیان کرتا ہے، وہ تو بالکل برعکس ہے ان لوگوں کے۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ الذین یبیتون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں، لربہم، راتیں بسر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے، سجدا وقیاما، کبھی ان کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں۔ یعنی ولی اللہ جو ہے وہ تو شب زندہ دار ہوتا ہے، وہ سحر خیز ہوتا ہے، تہجد کو اٹھتا ہے، راتوں کو بیدار رہتا ہے، اور راتیں کس طرح گزارتا ہے؟ سجدم و قیاما، ان کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ، ان کے ملفوظات میں میں نے پڑھا ہے، جو بھی ان سے بیعت ہوتا تھا، مرید ہوتا تھا، اسے توجہ دلاتے تھے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ بلکہ کسی بھی کامل پیر کے ہاتھ پہ جب مرید بیعت کرتا ہے، شرط یہ ہے وہ کامل پیر ہو، تو وہ پہلا سبق ہی مرید کو یہ دیتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی پہلا سبق۔ اور پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، وہ تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، تم میرے مرید ہوئے ہو تو تھوڑی سی تو کچھ انفرادیت ہونی چاہیے۔ تو وہ انفرادیت کیا تھی؟ آپ اپنے تمام مریدوں کو کہا کرتے کہ رات کے پچھلے پہر ضرور اٹھا کرو، اگرچہ اتنا وقت لگے جتنا بکری کا دودھ نکالنے میں لگتا ہے وقت، ضرور رات کو اٹھو۔ بکری کا دودھ دونے میں جتنا وقت لگتا ہے، اگرچہ اتنی دیر جاگو، لیکن جاگا ضرور کرو رات کو۔ میں نے یہ ملفوظات میں پڑھا
امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کئی سال میں انہی کے حوالے سے یہ بیان کرتا رہا، لیکن مجھے بڑا لطف آیا کہ ایک دن مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات مجھے حدیث شریف سے ملی کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود یہ بات فرمائی۔ آپ نے خود نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رات کو پچھلے پہر ضرور اٹھ کے نفل پڑھا کرو، اگرچہ اتنا وقت جتنا کہ ایک بکری کے دودھ دونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے اٹھو، لیکن اٹھا ضرور کرو رات کو۔ تو میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی اور میرے مطالعے میں آئی تو میں نے یہی تصور کیا کہ غالباً پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ مریدین کی تربیت کرتے ہوئے حدیث شریف سنا رہے تھے، تو انہوں نے حدیث شریف سنائی اور سننے والے نے اسے یہ سمجھا کہ شاید یہ پیر صاحب کا اپنا قول ہے، اسے ملفوظات میں نقل کیا، تو اس مضمون کی تقویت ہو گئی۔ ایک تو یہ حدیث شریف ہے، اور دوسرا یہ کہ پیر کامل ہیں محدث علی پوری، شیخ کامل، وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہوئے تہجد کی نماز کی انہیں ترغیب دے رہے، اس لیے کہ رات کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی ولی رات کو جاگے بغیر مقام ولایت پہ فائز نہیں ہو سکتا، اس کا شب زندہ دار ہونا اور سحر خیز ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاں تہجد کی نماز کا بڑا التزام اور بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کی خود زیارت کی، اور بسا اوقات ان کے ساتھ رات کو قیام کا بھی موقع ملا، جیسے حضرت بہت بڑا ایک نام ہے، سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی ایک درگاہ ہے سیال شریف، حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، آپ کو میں نے سن 70 میں دیکھا، جبکہ میں 5ویں کلاس میں اس وقت پڑھتا تھا، 5ویں یا 6ٹھی میں تھا۔ سانگلہ ہل میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپ کی صدارت تھی، اور آپ کے قیام کے لیے وہ سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا، اس میں انتظام کیا گیا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے 3 شاگردوں کو ان سے بیعت کروانا تھا، تو ہم جب گئے تو پتہ چلا کہ حضرت آرام فرمائیں، محفل کے بعد کانفرنس کے بعد جب ریسٹ ہاؤس پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت لیٹ گئے اور آرام فرما رہے ہیں، اور تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں اور تہجد آپ باجماعت پڑھتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ بیٹھ جائیے، جب آپ بیدار ہوں گے تو ملاقات کیجیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برآمدے میں کرسیاں لگا دی گئیں، وہاں 8-10 لوگ تھے والد صاحب کے ساتھ علیہ رحمہ، وہ ہم بیٹھ گئے، تو ہم نے اچانک دیکھا کہ سحری کے وقت حضور پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ سب سے پہلے آپ تشریف لائے، اور خادم جو تھا اس نے ایک مصلی بچھایا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی صف پیچھے تھی برآمدے میں، تو آپ تشریف لائے تو آپ آ کے مصلی پہ نہیں اس صف میں آ کے بیٹھ گئے، تو بعد میں 2-3 منٹ کے بعد وہ خادم جس کی ڈیوٹی تھی تہجد کی امامت کی، وہ تشریف لے آئے، حافظ قرآن تھے، بہت نیک آدمی تھے وہ بھی، ان کی ڈیوٹی تھی وہ تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور پیر سیال تھے اور 2 آدمی ساتھ اور تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پیر صاحب کا یہ معمول ہے لہذا اپنے معمول کے مطابق باقی سب لوگ بیٹھے رہیں، اور کسی نے تہجد پڑھنی اپنے طور پہ پڑھیں، ان کے اپنے معمولات ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ 8 رکعت تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور 2 رکعت وہ تحیۃ الوضو کے انہوں نے پڑھے، اور بعد میں 2 نفل شکرانے کے پڑھے، 12 نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد آپ نے اذکار کیے، اپنی انگلیوں پر اذکار کرنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جا کے دعا مانگی، سجدے میں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ جتنے ملنے والے تھے ان کی طرف رخ کیا، تو تہجد کے وقت پھر آپ نے ان 3 علماء کرام کو بیعت کیا تھا۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اسی طرح اور بہت سے اولیاء اللہ کو میں نے دیکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
پہلی علامت تو نماز ہے، لہذا جس کے پاس نماز نہیں تو ولایت کا دعویٰ اس کے لیے اگر کوئی کرے یا وہ خود کرے کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اس آیت کریمہ پر میں چاہتا تھا کہ میں تفصیلی طور پر یہ عرض کر دوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھو کہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اولیاء اللہ کے بارے میں وہ بھی غور سے سن لے۔ ایک ہے ولی ہونا اور ایک ہے شعبدہ باز ہونا، جسے ہم اس کی شعبدہ بازی کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ کرامت ہے، تو وہ کرامت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر ہوا میں اڑتا ہوا ہے یا اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہوا ہے یا پانی پہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو اس کے یہ کرتب دیکھ کر، شعبدہ بازی دیکھ کر اسے ولی نہیں سمجھا جائے گا۔ ولایت کا معیار یہ نہیں کہ ہوا میں اڑتا آ رہا ہے، ولایت کا یہ معیار نہیں کہ پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، آگ پھینکتا ہوا آ رہا ہے، بلکہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ عقائد کے بعد عمل میں بڑا عرفہ و اعلیٰ ہو، یہاں تک کہ شعبدہ بازی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جو بات چیک کی جائے گی، دیکھی جائے گی، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت، اتباع سنت، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں کس قدر اپناتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ داڑھی شریف جو ہے، داڑھی مبارک، یہ 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو جب ہم تو اس لیے داڑھی شریف رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کی سنت ہے، لیکن صوفیاء کرام نے کہا کہ داڑھی کی اہمیت پر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کوئی نبی، کوئی رسول اور پیغمبر داڑھی شریف کے بغیر نہیں تھے، لہٰذا یہ تو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ تو جو حضور کی سنت ہی اس کے چہرے پہ نظر ہی نہیں آ رہی، تو پھر اس کو متبع سنت تو اسے کہتے ہیں جو سنت اور حضور کے طریقوں پہ عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے کئی مرتبہ جمعے کے بعد بھی اور محفلوں میں بھی سلام کے اندر ایک شعر سنا ہوگا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب سے پہلے اعمال میں نماز کا عمل دیکھا جائے گا، اور اگر پیر ایسا ہے کہ وہ مرید اس کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، تو میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی الگ مخلوق ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عوام کے اندر اتنا پھیلا دیا گیا کہ پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ لائن ہی وکھری ہے، یہ معرفت کی لائن، یعنی معرفت کی لائن میں بھنگ، چرس، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بے نماز ہونا یہ معرفت کی باتیں ہیں، بے نماز ہونا۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حضور تو مسجد سے مسجد کی طرف گئے تھے معراج کی رات، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو جو لوگ مسجدوں سے الرجک ہیں، وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، الرجک ہیں، مسجد کے نام سے الرجک ہیں، دین کے نام سے الرجک ہیں، اور لوگ کہتے ہیں سائیں ہو رہی ہیں، یہ بابے ہو رہی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ نماز سے اوپر کی منزل ہے، نماز نیچے رہ گئی اور یہ ان کے بابا صاحب جو ہیں یہ نماز سے اوپر چلے گئے۔ میں آپ سے پھر ایک دلیل تو یہ قرآن سے میں نے عرض کی، اب حدیث شریف سے سنیں۔ جتنے بھی حاجی حضرات یہاں تشریف فرمائے، ماشاءاللہ ہمارے حاجی شیخ شفقت صاحب حج کر کے، حاجی محمد شریف صاحب، الحاج ملک محمد امین صاحب، اور بہت سے حاجی بیٹھے عمرہ کیے ہوئے، ان سے پوچھئے کہ ہر حاجی کی اور زائر مدینہ منورہ کی یہ تمنا اور آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھوں، ہے خواہش یا نہیں؟ ہر کسی،
لیکن میں آپ کو ایک اور زاویہ نگاہ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ ریاض یہ روزہ کی جمع ہے، روزہ کا معنی ہے کیاری، اور ریاض ہے جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے، اس کا نام ہے ریاض الجنہ کا یہ معنی ہے جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے۔ اور یہ وہ جگہ، اس کو مقام یہ کیسے ملا، یہ ریاض الجنہ کیسے بنا یہ مقام، اور یہ جگہ کون سی ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ حضور نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں۔ وہاں اب حاجی نفل پڑھتے ہیں، اب تو پرمٹ لینا پڑتا ہے، اتنا رش ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں پرمٹ لینا پڑتا ہے، اتنا رش ہے کہ، اور پرمٹ لے کے وہاں نفل پڑھنے دیتے ہیں حکومت سعودیہ۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں مل کر غور کریں کہ ریاض الجنہ کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں۔ تو حضور پانچوں وقت اپنے گھر کے دروازے سے اپنے ممبر کے پاس محراب میں تشریف لاتے تھے اور پانچوں وقت اپنے غلاموں کو باجماعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضور امامت خود فرماتے تھے۔ یہ ان کا ملنگ تلنگ پیر نماز سے اوپر نکل گیا ہے، تو جو ساری کائنات کے مرشد اعظم ہیں آمنہ کے لال، وہ تو پانچوں وقت خود مصلی پہ تشریف لا کر حضور امامت فرما رہے ہیں۔ لہذا بڑی محبت سے آپ لوگ آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اپنے دل پہ بات لکھ لیں، بڑی پیاری بات ہے کہ حضور کے جہاں دن میں پانچوں وقت حضور کی گزرگاہ تھی، اور جہاں حضور گزرا کرتے تھے، جہاں پانچوں وقت نمازوں میں حضور تشریف لاتے، حضور کے قدم پاک اس جگہ پہ لگتے تھے، جو حضور کی گزرگاہ تھی اسے ریاض الجنہ بنایا گیا۔ قدوم مصطفیٰ کی برکت سے وہ جگہ ریاض الجنہ بنی، حضور کے قدم پاک لگنے کی برکت سے۔ پانچوں وقت حضور اسی جگہ سے تشریف لا کر امامت فرماتے۔ لہذا ولایت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، عمل میں بھی اور عقیدے میں بھی ایک نمبر عقیدہ ہو اور عمل بھی ایک نمبر ہو۔ اور اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عمل دیکھ کر، جس کا چہرہ دیکھ کر، اس کا لباس دیکھ کر، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر مدینے والے کی ادائیں سمجھ میں آئیں، حضور کی ادائیں سمجھ میں آئیں۔ تو یہ ہیں، یہ داتا گنج بخش ہیں، یہ بابا فرید صاحب ہیں، یہ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، حضرت بابا فرید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس بات کو واضح کیا جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو صرف وہ ولی ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو جن کے دامن میں تقوی نہیں ہے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ شبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے قرآن مجید کی ان آیات، چونکہ درس قرآن و حدیث ہے، ان آیات کو سمجھ لینے کے بعد اب سرکار غوث العظم کے تذکرے کو میں حدیث شریف کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غوث العظم شہنشاہ بغداد 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور پوری امت کے اولیاء اللہ ہر امت میں ولی ہوئے ہیں، اسی طرح حضور کی امت میں بھی قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے اور ہر دور میں ولی ہوئے، لیکن پوری امت میں غوث اعظم ایک ہی ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ اغیاث آتے رہیں گے، غوث ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے یہ مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ تمام نبیوں میں جو مقام میلاد والے آقا کا ہے، حضور کی امت کے سارے ولیوں میں وہ مقام سرکار غوث اعظم کا۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کا جب عرس ہوتا ہے اس میں اولیاء اللہ کی ارواح آتی ہیں، مقربین کی روحیں آتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب کلمات الطیبات میں یہ لکھا ہے، ان کی فارسی تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 80 پہ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کلمات الطیبات میں نقل کیا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محفل ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، خوبصورت انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور اسٹیج بڑا پیارا بنا ہوا ہے جس کے کونے پر حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری بیٹھے اور ایک کونے پر حضرت جنید بغدادی بیٹھے۔ محفل جاری ہے اور اچانک ایک صاحب اس اسٹیج پہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ حضرات تھوڑی ہی دیر کے بعد اس محفل میں مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب مولا مشکل کشا تشریف لانے والے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے، اور جب اعلان ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک کونے میں سے، جہاں محفل ہو رہی تھی، ایک کونے میں سے مولا علی تشریف لائے اور ساتھ ایک نحیف الجسم آدمی، کمزور اور بوریا نشین، وہ مولا علی کے ساتھ وہ بھی آ رہے ہیں، اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور مولا علی اسٹیج پہ آ کے جلوہ گر ہو گئے اور ساتھ برابر میں اس کو بٹھایا جو ساتھ آدمی آیا ہوا تھا۔ تو مرزا مظہر جانے جانا پوچھتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا خواب کے اندر مولا علی پاک سے کہ حضور آج خیر ہے، اتنی بڑی محفل سجی ہے، آپ بھی تشریف لائے ہیں، یہ کس بات کی محفل ہے اور آپ کی جلوہ گری کیوں ہوئی اس محفل میں، کس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا مرزا مظہر جانے جانا سے امروز عرس غوث الثقلین است، امروز عرس غوث الثقلین است، آج غوث الثقلین کا عرس ہو رہا ہے اور میں ان کے عرس کی محفل میں آیا ہوں۔ امروز امروز عرس غوث الثقلین است، آج غوث العظم کا عرس ہو رہا ہے، میں عرس کی محفل میں آیا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب یہ خواب نقل کر کے نیچے ایک نوٹ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب اولیاء کاملین کے آراس مبارکہ ہوتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے اللہ والوں کی ارواح مقدسہ اس محفل میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے پوچھا حضرت یہ جو آپ کے برابر میں بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے جس کو آپ نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، اور اتنا پیار و شفقت، اتنی محبت کہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، آغوش میں لے کے آئے ہیں، اور پھر اتنی بندہ پروری اور کرم نوازی کے برابر میں بٹھایا ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ عنہ، اولیاء کاملین۔ شاہ ولی اللہ صاحب جیسی ہستی نے اپنی کتاب میں سے لکھا۔ حاضرین محترم، اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی کا یہ مقام ہے کہ ان کے عرس کی محفل میں مولا علی جلوہ گر ہیں، حضرت اویس کرنی کی روح مبارکہ تشریف لائی۔ غوث الثقلین کا معنی ہے جنوں اور انسانوں کے غوث، جنوں اور انسان۔ میرے نبی پاک رسول الثقلین، نبی پاک کا یہ مبارک لقب ہے رسول الثقلین، آپ جنوں انسانوں کے رسول ہیں، اور میرے غوث پاک غوث الثقلین ہیں، جنوں اور انسانوں کے غوث ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کر لے گا۔
اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ قادری سلسلے میں بیعت ہونے کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چشتی ہو تو وہ بھی قادری ہے، سہروردی ہو تو وہ بھی قادری ہے، نقشبندی ہو تو وہ بھی قادری ہے۔ کیوں؟ فرمایا کرتے تھے کہ تمام سلاسل طریقت یہ سب غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں، یہ سب غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز کو لے کر مدینہ پاک خود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی غوث پاک نے کہ میں معین الدین کو لے کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ فرمایا یہ تو ہمارا محبوب ہے اور ہم نے اس کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ تو آپ اجمیر شریف میں تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری غزنی کے رہنے والے ہیں، ان کی ڈیوٹی لاہور میں لگی تھی۔ یہ اولیاء کاملین جہاں جہاں آرام فرما ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطنی نظام بنایا ہے، روحانی نظام بنایا، یہ ان کے سپرد ہوتا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پوری امت کے اندر غوث العظم وہ ہیں جن کی دعا سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں قضا دو قسم کی ہے، ایک معلق اور ایک مبرم۔ قضائے معلق جو ہے وہ دعا سے بدلتی ہے، صدقہ و خیرات سے بدلتی ہے، لیکن قضائے مبرم نہیں بدلا کرتی۔ مجدد پاک نے لکھا ہے کہ حضور کی امت میں غوث العظم کو یہ مقام دیا گیا کہ اگر وہ قضائے مبرم کے بارے میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا کو قبول فرما کر بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا۔ اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ تقدیر، لوگ کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، لیکن میں قرآن سے عرض کروں گا یہ تقدیر صدقہ کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہے، دعاؤں سے بدلتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب قرآن مجید میں ہے۔ لکھتا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، مٹاتا بھی اللہ تعالی ہے۔ عندہ ام الکتاب، ام الکتاب کا مالک وہ ہے جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، قادر مطلق ہے۔ اقبال نے اسی تقدیر معلق کے متعلق کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک پنجابی شاعر نے بھی یہاں تباہ آزمائی کی ہے۔ پنجابی شاعر بھی کہتا ہے بندے رب دے دعا کر کے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لہو قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ تو یہ دعاؤں سے اور صدقات و خیرات سے تقدیریں بدلتی، لیکن قضائے مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ امت میں غوث العظم کو یہ مقام ملا، وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ، آپ کی شان محبوبیت کا اندازہ لگائیں۔ میری امام احمد رضا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بڑی پیاری بات سمجھائی اپنے کلام میں کہ غوث العظم حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور غوث کا معنی یہ ہے فریاد رس، اور فریاد رس کا معنی بھی سمجھانا پڑے گا کہ جب کوئی فریادی فریاد کرے تو اس کی مدد کے لیے جو پہنچے اس کو غوث کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب کے اندر ہوں اور میرا مرید مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں مغرب سے چل کر مشرق میں مرید کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ یہ روحانی نظام ہے جس کا حدیث شریف میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نہامت میں جنگ کرنے گئے ہوئے تھے، کیا حضرت عمر نے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں فرمایا تھا یا ساریۃ الجبل؟ وہ سینکڑوں میل دور میدان جنگ کا نقشہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، مدد بھی فرما رہے ہیں۔ تو اولیاء کاملین کا یہ ایک نظام ہے نا۔ غوث الاعظم کی شان محبوبیت پر ایک بات کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں، اور یہ آپ کو بتاؤں گا قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ یہ سلسلہ بیعت جو ہے نا، یہ جو مرید ہیں آپ کسی بھی شیخ کامل سے، اس کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں یہ نفع ہے کہ باقی تمام تعلقات اور دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جو اللہ والوں سے، اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، متقین سے جو تعلق ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی قائم و برقرار رہے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو متقین سے تعلق ہوگا یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا اور قائم رہے گا، اور متقین اولیاء اللہ ہیں۔ لہذا حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد غوث الثقلین کو اللہ نے شان محبوبیت عطا کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے نیاز مند رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے اور ان کی عقیدت میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے رب کریم، اولیاء کاملین کی عزت و عظمت و مقام و مرتبہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گفتگو کی گئی اور مناقب غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پر مختصر بیان کیا گیا، اے میرے مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرما، تمام بیماروں مریضوں کو شفا صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، سب دعا کرنے والوں کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو حضرات اس درس قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، جناب الحاج ملک محمد امین صاحب، جناب الحاج محمد شریف چشتی صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ کی سرپرستی، اور جتنے بھی دوست احباب محبت پیار محفل میں حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو دارین کی عزت عظمت اور برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا